اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگوں، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہم یوں ہی جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے نمازیوں سن لو، اے مومنوں سن لو، اے متقیوں سن لو، اے اللہ سے ڈرنے والوں سن لو، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے، ہم تمہیں بھی پریشانیوں میں ڈالیں گے، ہم تمہیں بھی تکلیفوں میں ڈالیں گے، ہم تمہارے اوپر بھی آزمائشوں کی دور کو مسلط کریں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سن لو، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا، تم سے بڑے متقی وہ لوگ تھے، تم سے بڑے نمازی تو وہ لوگ تھے، لیکن ہم نے اس کو بھی پریشانیوں میں ڈالا تھا۔ ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے، ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آزمائش کے دور کو مسلط کیا تھا۔ جب وہ انسان ایمان لاتے تھے، جب وہ انسان دین اسلام کو قبول کرتے تھے، تو اس دور کے لوگ اس انسانوں کو پکڑ کر کے ایک گڈھے میں لے جاتے اور اس کے اوپر آرے کو چلا دیا کرتے تھے۔ یہ آزمائش کا دور تھا۔ آج تو ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ جاتی ہیں، ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آ جاتی ہیں، ہم تو اسلام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کر بیٹھتے ہیں، ہم تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ تک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس دور کے لوگوں کے اوپر اتنی پریشانیاں آتی تھی، لیکن وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے سامنے اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو اس لیے مسلط کرتا ہے کہ ایک انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ایک انسان کا ایمان کتنا خالص ہے، ایک انسان کا ایمان کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پریشانیوں کو مسلط کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر آزمائش کا دور مسلط کرتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کا ایمان کتنا مکمل ہے اور کتنا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور تمہیں ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ تمہارے گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہوگا، تمہارے گھر میں کھانے کا کوئی اشیاء نہیں ہوگا، تمہیں ایسا لگے گا کہ کیسے ہم کہیں سے کھانا تلاش کر لیں، کیسے بھی کر کے ہم کہیں سے رزق کو حاصل کر لیں۔ جب ایک انسان کے پاس رزق نہیں رہتا ہے، جب ایک انسان کے پاس کھانے کا سامان نہیں رہتا ہے، یہیں سے ایک انسان غلط راستے کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے والجوع، ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائش میں ڈالیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رزق میں کمی کر دیتا ہے، مال و دولت میں کمی کر دیتا ہے، ہم اور آپ فوراً حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ غلط طریقے سے رزق حاصل کرنے لگتے ہیں۔ یہی ایک انسان کے لیے آزمائش کا دور ہے۔ ایک انسان حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے، ایک انسان اس دنیا کے اندر حلال طریقے سے رزق کمانے کے لیے کس طرح کی پریشانیوں کو فیس کرتا ہے، کس طرح پریشانیوں کو اٹھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہیں تمہاری مال و دولت میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جان کے بدلے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور تمہاری پیداوار میں، تمہاری پھلوں میں ہم کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ ہم اور آپ فصل نہیں لگا پائیں گے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگوں سنو، جب ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، جب ہم تمہیں پریشانیوں میں ڈالیں گے، جب ہم تمہیں تکلیف میں ڈالیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو وہی انسان کامیاب کہلایا جائے گا، وہی انسان بہتر ہوگا جو انسان پریشانیوں کے وقت صبر سے کام لیتا ہے، جو انسان تکلیفوں کے وقت صبر سے کام لیتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، ان لوگوں کو بشارت دے دو جو پریشانیوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اور پریشانیوں کے وقت ایک انسان صبر سے کام لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اے لوگوں سنو، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر اگر دولت دیا ہے تو ہم اس دولت میں کمی اور بیشی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اگر ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر اولاد دیا ہے تو ہم تم سے اس اولاد کو چھین کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر تمہیں امیر بنایا ہے تو اس امیری کو غریبی میں بدل کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو کسی بھی طریقے سے آزمائش میں ڈال سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس انسان کو آزما سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، ایک انسان کو پریشانیوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو سب سے زیادہ پریشانیوں میں ڈالتا ہے، سب سے زیادہ اس انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا امتحان لیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے پیغمبروں کو آزمائش میں ڈالا، اور سب سے زیادہ اپنے اولیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کو پریشانیوں میں ڈالا اور اس کو آزمائش کا دور ان کے اوپر مسلط کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے موحدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر پریشانیوں میں کیوں ڈالتا ہے، آزمائش کے دور اس کے اوپر مسلط کیوں کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اگر پریشانیوں میں ڈالتا ہے تو وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ جیسے اس دنیا کے اندر ایک سونار سونے کو آگ میں تپاتا ہے، آگ میں گرم کرتا ہے، آگ کی بھٹی میں سونے کو گرم کرتا ہے، اور جب سونار سونے کو آگ کی بھٹی میں تپاتا ہے تو اس سونے کے اندر جو ہے نکھار پیدا ہو جاتا ہے، سونے کے اندر جو ہے خوبصورتی آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان، جب مومن آزمائش کے دور اور آزمائش کی بھٹی میں جب ایک مومن تپایا جاتا ہے، جب ایک مومن کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر آزمائش کا دور مسلط کیا جاتا ہے، یہیں سے اس کا ایمان جو ہے، اس کے ایمان کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو آگاہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگوں، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہم یوں ہی جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے
الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہارے اوپر آزمائش کا دور مسلط نہیں کیا جائے گا؟ کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم پانچوں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر پریشانیوں کو مسلط نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اے نمازیوں سن لو، اے مومنوں سن لو، اے متقیوں سن لو، اے اللہ سے ڈرنے والوں سن لو، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے، ہم تمہیں بھی پریشانیوں میں ڈالیں گے، ہم تمہیں بھی تکلیفوں میں ڈالیں گے، ہم تمہارے اوپر بھی آزمائشوں کی دور کو مسلط کریں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سن لو، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا، تم سے بڑے متقی وہ لوگ تھے، تم سے بڑے نمازی تو وہ لوگ تھے، لیکن ہم نے اس کو بھی پریشانیوں میں ڈالا تھا، ہم نے اسے بھی پریشانیوں میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم لوگوں کو پریشانیوں میں اس لیے ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو مشکلات میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون جھوٹے ہیں اور کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں اور کون سچے ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر ایسا بھی انسان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن جب ایک انسان کے اوپر پریشانیاں آ جاتی ہیں، جب ایک انسان کے اوپر آزمائش کا دور مسلط کر دیا جاتا ہے تو وہ انسان غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیتا ہے، تب ایک انسان مزاروں کی طرف اپنے رخ کو کر لیتا ہے، تب ایک انسان غیر اللہ کے سامنے جا کر کے منتیں ماننا شروع کر دیتا ہے اور غیر اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اسی لیے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ایک انسان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آ جائے اور ایک انسان کا ایمان کتنا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، ایک انسان کا ایمان کتنا کامل ہے اور کتنا مکمل ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ایک انسان کے اوپر بیماریاں آ جاتی ہیں، جب ایک انسان کے اوپر پریشانیاں آ جاتی ہیں، جب ایک انسان کے اوپر آزمائش کا دور آ جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے اور کتنا ایمان غیر اللہ کے اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اس بات کو اور واضح کر رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہم یوں ہی جنت کے اندر چلے جائیں گے، بہشت کا دروازہ ہمیں کھلا مل جائے گا، ہم تو آسانی کے ساتھ جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اے لوگوں سنو، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی آزمائش کا دور مسلط کیا تھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس دنیا کے اندر متقی ہیں، ہم اس دنیا کے اندر پرہیزگار ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ایمان والے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر آزمائش کا دور نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی آزمائش کا دور مسلط کیا تھا اور ابھی ہم نے تمہارے اوپر آزمائش کا دور مسلط نہیں کیا ہے، ہم نے ابھی تمہارے اوپر پریشانیوں کو مسلط نہیں کیا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، ہم نے اس طرح اس کے اوپر آزمائش کو مسلط کیا تھا، ہم نے اس طرح اس کے اوپر پریشانیوں کو مسلط کیا تھا کہ اس دور کے پیغمبر اور اس دور کے نیک انسان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر کب آئے گی؟
یعنی وہ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر کب آئے گی؟ ہم اس طرح اس کے اوپر پریشانیوں کو مسلط کیا تھا، ہم نے اس طرح اس کے اوپر آزمائش کے دور کو مسلط کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں ہیں، ہمارے اوپر اتنی آزمائشیں، ہمارے اوپر اتنی مشکلات ہیں، کفار مکہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، ہم جدھر بھی نکل رہے ہیں کفار مکہ میں پریشانیاں ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر آ جائے؟ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ ہمارے اوپر جو یہ پریشانیاں ہیں، ہمارے اوپر جو یہ مشکلات ہیں، ہمارے اوپر جو یہ تکلیفیں ہیں، یہ ختم ہو جائے، یعنی اللہ کی مدد ہمارے اوپر آ جائے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے بالکل سرخ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں اور اس صحابی رسول سے کہتے ہیں، اے خباب ابن ارت رضی اللہ، سنو، ہمارے اوپر تو جو پریشانیاں ہیں، ہمارے اوپر تو یہ مشکلات ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، ایک انسان جدھر بھی نکل رہا ہے کفار مکہ اس کے اوپر پریشانیوں کو مسلط کر رہے ہیں۔ ایک ایسے دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے، ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آزمائش کے دور کو مسلط کیا تھا۔ جب وہ انسان ایمان لاتے تھے، جب وہ انسان دین اسلام کو قبول کرتے تھے، تو اس دور کے لوگ اس انسانوں کو پکڑ کر کے ایک گڈھے میں لے جاتے اور اس کے اوپر آرے کو چلا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو، آج تو ہمارے اوپر کچھ بھی پریشانیاں نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو آزمائش کا دور نہیں ہے۔ اس دور میں جو انسان تھے، مشرک اور کافر ایمان والے انسانوں کو لے کر کے جاتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے آری چلا دیا کرتے تھے، آرا چلا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کس طرح آزمائشیں تھی، اس کے اوپر کس طرح تکلیفیں تھی، اس کے اوپر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے دور کو مسلط کیا تھا کہ اس انسانوں کے گوشت میں لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھی۔ ایک انسان، اس انسان کے اوپر لوہے کی کنگھیاں کرتے تھے جس سے اس کے گوشت جو ہے بالکل اس کے جسم سے الگ ہو جاتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آزمائش کا دور تھا۔ آج تو ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ جاتی ہیں، ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آ جاتی ہیں، ہم تو اسلام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کر بیٹھتے ہیں، ہم تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ تک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اتنی پریشانیاں اس انسان کے اوپر آتی تھی، اس دور کے لوگوں کے اوپر اتنی پریشانیاں آتی تھی، لیکن وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے سامنے اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ ان ساری کی ساری پریشانیوں کو وہ آسانی کے ساتھ جھیل لیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے اوپر پریشانیاں نہیں ہیں، ہمارے اوپر تکلیفیں نہیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارا سامنا پریشانیوں سے نہ ہو جائے، تمہارا سامنا جو ہے وہ آزمائش کے دور سے نہ ہو جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور جنت کے اندر اس کے درجے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے، آزمائش کا دور اس کے اوپر مسلط کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش جو آج ہمارے اوپر آ رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھٹکے ہوئے انسان کو، ایک غلط راستے کے انسان کو صحیح راستے کے اوپر گامزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اوپر پریشانیوں کو مسلط کرتا ہے، ایک انسان کے اوپر آزمائش کے دور کو مسلط کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آزمائش کے وقت صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آزمائشوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔